بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بگڑے ہوئے معاشرے کے افراد کا تزکیہ کیا، یعنی ان کے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر دیا، ان کو بری عادتوں سے چھٹکارا دلا دیا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کی تعمیر کے جو طریقے ہیں، اس طریقے کے چند نکات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آج بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی یا اپنی ذات کی تعمیر چاہتا ہے، کریکٹر بلڈنگ چاہتا ہے، اور اس کو ظاہر و باطن سے پاک کرنا چاہتا ہے، بری عادتوں سے، برے اخلاق سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کے ان اہم نکات کو سامنے رکھ کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی ذات کا تزکیہ کر سکتا ہے اور اپنے معاشرے کے دیگر افراد کے تزکیے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تزکیہ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا، تزکیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صاف کرنا، ستھرا کرنا، پاک کر دینا۔ اس کا اصطلاحی مفہوم ہوگا کہ انسان کے کردار کو، اس کے ظاہر و باطن کو، بالخصوص باطن کو، جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں ان سے پاک کر دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوی منہاج کے نکات ہیں ان میں سب سے پہلا نقطہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس ہوتا تھا وہ تھا اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا۔ انسان خدا کو بھول چکا تھا، لہٰذا جب انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہوا تو انسان میں اللہ کا ڈر اور اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح انسان ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے اور اسی کو اپنا رہنما سمجھتا ہے تمام معاملات میں۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ تصور دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شعراء میں، ان معی ربی سیہدینی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے فالوورز کے دلوں میں بالکل مضبوطی سے بٹھا دیا، جس سے مسلمان کے دل میں یہ بات ہر وقت موجود رہتی کہ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، مجھے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے میں چھپ نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں تو پھر مجھے برائیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا نقطہ بھی اسی سے جڑا ہوا تھا کہ اس چیز کا تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے پہلے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ کہ بندہ جب نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے، تو میں اسے محبوب بناتا ہوں اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جب میں پیار کرتا ہوں اس سے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے،
میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں یہ جو الفاظ آئے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں یا آنکھیں بن جاتا ہوں یا ہاتھ بن جاتا ہوں، مطلب ان باتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیضان، اللہ تعالیٰ کے نور کے جلال کے مظہر بن جاتے ہیں اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، تو اس کے کانوں میں جب خدائی طاقت اور خدا کے نور کا فیضان ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے کانوں کو بری باتیں سننے سے بچاتا ہے، اپنی آنکھوں کو برے مناظر دیکھنے سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو برائی میں استعمال ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ مراد ہے اس حدیث کی۔ تو جب یہ ظاہر ہے کہ انسان نہ برائی کو سنے گا، نہ برائی کو دیکھے گا، نہ برائی میں شامل ہوگا، تو اس کے اندر سے بری عادتوں کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی اور اس کا تزکیہ ہو جائے گا، مطلب اس کا کردار تعمیر ہو جائے گا اور یہ ایک اچھا انسان بن کر معاشرے میں سروائیو کر سکے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فکر آخرت کی تعلیم دی تزکیہ کے حوالے سے، تو اس کا مفہوم واضح ہے کہ لوگوں کو یہ شعور دیا کہ تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے اور دنیا کی زندگی ہی صرف زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور وہ زندگی اس کی اچھائی یا برائی ڈیپینڈ کرے گی اس دنیاوی زندگی پر۔ اگر اس دنیا کی زندگی کو اچھے سے گزارا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، تو وہ آخرت کی زندگی بھی دل پسند زندگی ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ دنیا کی زندگی کو آلائشوں، گندگیوں میں، بری عادتوں اور برے اخلاق کے ساتھ گزارا ہوگا، تو آخرت کی زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور دائمی عذاب کا ابتلا، یہ مصائب یہ انسان کا مقدر ٹھہریں گے خدا نخواستہ اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو پاکیزہ نہ رکھا تو یہ تصور بھی انسان کو تزکیہ کرنے پر، اپنی سیرت کی تعمیر کرنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو شرمندگی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا جائے۔ تو یہ اہم ایک پوائنٹس آپ کہہ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہم نے بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیے کہ جن کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے، ان کے کردار کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو کردار کی تعمیر تھی، آپ نے جو کوشش کی اتنا عرصہ، اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ لوگوں میں اللہ سے جو تعلق تھا وہ مضبوط ہو گیا۔ انسان کا دل ظاہری باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے اور اس کی محبت سے بھرا رہتا، اس سے انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور تقویٰ آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کی جن پر ہم پچھلے لیکچرز میں باتیں کر چکے ہیں۔
دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں پیدا کی وہ احساس ذمہ داری میں ایک مضبوطی تھی، یعنی انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ بتایا، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو آخرت کے خوف کا ہی نتیجہ ہے کہ صحابہ جو تھے خوف خدا سے لرزا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عبادات کی تعلیم دی۔ عبادات جو ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے تزکیہ نفس میں ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے ضمن میں لوگوں میں شوق عبادت پیدا کیا، جس سے لوگ روحانی طور پر مضبوط ہوئے اور خود بخود برائیوں سے بچتے چلے گئے۔ اس طریقے سے لوگوں کی سیرت مضبوط ہوئی، تعمیر شخصیت بہتر طور پر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت ایک ایک کر کے بتائی، مثال کے طور پر ایک ایک کو اسپیسیفائی کر کے نماز کے بارے میں بتایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کافروں والا کام کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من ہدمها ہدم الدین ومن اقامها اقام الدین، او کما قال کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو کھڑا کیا، اور جس نے اس کو گرایا اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہوئے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے تعلیم دی۔ قرآن کریم کے زکوٰۃ کے بارے میں تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے حوالے سے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح حج کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک آدھ کا ذکر کریں تو حدیث شریف میں ہے من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، او کما قال، کہ جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا اور حج کے دوران گناہ کے کاموں سے، خدا کی نافرمانی کے کاموں سے بچا رہا، تو وہ حج سے واپسی پر ایسا پاک ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ تم عبادتیں اس طرح سے کرو جس طرح سے تمہیں تمہارا امیجنیشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تمہیں یوں لگے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے۔ حدیث جبریل میں آپ یہ بات پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا احسان کی تعریف کرتے ہوئے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر امیجنیشن اتنا مضبوط ابھی نہیں ہوا تو کم از کم اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ یہ تو دل میں بات بیٹھی رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی بات رسول اللہ نے حدیث میں بعین الفاظ کے فرمائی کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ یہ بھی آپ کے طریقہ کا ایک اہم ترین جز تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اچھی صحبت کی تلقین فرمائی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، کہ بندہ اپنے دوستوں کے طریقے پر چلتا ہے، خوب دیکھ لیا کرو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ خوشبو بیچنے والا، کہ یا تو وہ خوشبو تمہیں ہدیہ دے دے گا، یعنی تحفے کے طور پر دے دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا کم از کم جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے تمہیں خوشبو آتی رہے گی۔ یعنی اس اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جیسا کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ انسان کو کم از کم فائدہ یہ ملے گا کہ اسے مفت میں خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے دوست کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بھٹی جھونکنے والا، کہ اول تو وہ تمہارے کپڑے جلائے گا، اس کے پاس بیٹھے رہو گے تو چنگاریاں اڑ اڑ کر تمہارے کپڑے جلاتی رہیں گی، اور اگر تم نے کپڑوں کو بچا بھی لیا تو کم از کم چیزوں کے جلنے کی جو بری ناگوار بو ہوتی ہے وہ تمہیں ایذا دیتی رہے گی۔ تو ایسے ہی برے آدمی کی مثال ہوتی ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا یا تو اس جیسی بری عادتوں کا شکار ہو جائے گا، یا کم از کم برے کے دوست ہونے کے ناطے معاشرے میں بدنام ضرور ہو جائے گا، لوگ اس کو ویسا ہی سمجھیں گے جیسی صحبت میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک اہم نقطہ تھا کہ آپ لوگوں کو صحبت صالحہ کی تلقین کرتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت دینے کا انداز تھا اس میں ایک اہم ترین اور نقطہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تعلیم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے میں ذکر کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ آپ نے ذکر کی تاکید کی کہ ہر وقت اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کم از کم یہ اچھا اس کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا ہی ذکر نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے، بلکہ ذکر کی بہت اعلیٰ ترین قسم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے فرامین کو پیش نظر رکھنا، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے بچنا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان سے روکا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کے دل میں ہر وقت یہ تصور بیٹھا رہے کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، وہ سبحان ہے، وہ سبوح ہے، وہ قدیر ہے، وہ خالق و مالک ہے، اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو ذکر کرنے سے انسان کے دل کی گندگی دور ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی منہاج تھا سیرت کی تعمیر کرنے کا، اس میں کائنات میں غور و فکر کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل میں دعوت دی ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ نے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہر چیز کو ایک خاص مقدار سے پاتے ہیں اور اس کی اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یہاں بیکار نہیں ہے،
تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے تو یہ کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ آیت بھی انسان کو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، تو یہ غور و فکر اس کو اس بات کی تحقیق کی طرف لے جائے گا کہ اس دنیا میں اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے فرائض منصبی اور ذمہ داریاں کیا ہیں جن پر وہ فائز ہو کر یہاں دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات دنیا کو انسانوں کو سکھائی تعمیر سیرت کے حوالے سے، وہ ہے دنیا پرستی کی مذمت، کہ دنیا کی محبت سے انسان اپنے دل کو پاک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی نفسیات سے بخوبی آگاہ تھے، اب جانتے تھے کہ دنیا کی محبت عام طور پر انسان کو گمراہ کرتی ہے اور برائی کے راستے پر چلاتی ہے، اس لیے آپ نے دنیا کو حد سے زیادہ اہمیت دینے اور اس کو مقصد زندگی بنانے کی مذمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا بوڑھے کا دل دو معاملات میں جوان رہتا ہے، ہمیشہ دنیا کی محبت اور بڑی بڑی خواہشات میں۔ اس کے علاوہ دنیا کی لالچ کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے کہ کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو قبر والوں ہی میں شمار کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی دریا میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر باہر نکالے تو کتنا قلیل سا پانی کی تری اس انگلی پر آئے گی، تو یہ سمجھ لیں کہ جو پانی کی تری انگلی پر موجود ہے یہ دنیا کی مقدار ہے، اور جو دریا میں پانی ہے وہ آخرت کی مقدار ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ خواہشات کے نیچے ڈھانکی ہوئی ہے، یعنی خواہشات پر انسان عمل پیرا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ خواہشات حلال و حرام کی حدود کو پار کر جاتی ہیں، تو انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا بھاگتا دوزخ میں جا پڑتا ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہاری غربت سے نہیں ڈرتا، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی، مطلب دنیا کا مال کثرت سے ہوگا، پھر تم اس سے محبت کرنے لگو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اس دنیاوی مال و اسباب سے محبت کی، اور یہ محبت تمہیں ویسے ہی برباد کر دے گی جس طرح اس محبت نے تم سے پچھلوں کو برباد کیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر سیرت کا طریقہ تھا اس کا اہم ترین نقطہ، جو سب سے اہم آپ جس کو کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو بطور نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا یہ منصب بنایا تھا کہ آپ نے لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے بہت بہترین، سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ عمل کے بغیر لوگ متاثر نہیں ہوتے، اور جب متاثر نہ ہوں تو پھر وہ شخصیت دوسروں کا تزکیہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو دوسروں کے لیے نمونہ قرار دیا۔
دور نبوت میں جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی، ان کے دل روشن ہو گئے اور انہیں اس نور سے اس قدر عظیم قوت حاصل ہو گئی کہ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے تاریخ کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے جن پر دنیا آج بھی حیران ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر عمل کی نیت سے رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرے تو رسول اللہ کی مبارک زندگی کو بطور رول ماڈل اپنے سامنے موجود پائے گا۔ مثالی شخصیت تربیت فرد کا بہت اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ جب تک ایک مثالی شخصیت نہ ہو تو افراد کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تاثیر سے، یعنی آپ کے کیریکٹر سے انفلوئنس حاصل کر کے جو لوگ تیار ہوئے وہ تاریخ انسانی میں ایک روشن مینار کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں کمال کی، مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیں، جس بھی صحابی کو دیکھ لیں اس کے کارناموں کی ایسی طویل فہرست نظر آتی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان جو ہے حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس قدر اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک بن گئے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو رسول اللہ کی صحبت میں جب بھی یہ لوگ بیٹھتے تو ان کی روحانی کیفیت بدل جاتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھے ہوتے، یوں لگتا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تو باہر نکل کر انہیں وہ لطف نہ آتا جو رسول اللہ کی صحبت میں حاصل تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے یہی بات اپنے دل کی کیفیت کے بدل جانے والی رسول اللہ کو بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہی حالت ہمیشہ رہتی جو میرے پاس تھی تمہاری تو راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم چیز بطور تعمیر شخصیت کے نقطے کے جو تعلیم فرمائی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ تزکیہ نفس میں دعا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ پھر اسے توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے جس سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ کیونکہ شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد بہت ضروری ہے جو دعا کی شکل میں ہی مل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے میرے پیارے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ جب یہ مجھ سے مانگیں تو میں ان کی بالکل قریب ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو، اور جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا الدعاء یرد القضاء او کما قال، کہ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ ایک اور مرتبہ فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ چند ایک اہم نکات تھے جو آج کی گفتگو میں ہماری سبق کا حصہ بنے۔ مقصود ان کو پڑھنے کا یہ ہے کہ ہم ان نکات کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تزکیے کرنے میں اور ان کے کیریکٹر بلڈنگ میں اور تعمیر شخصیت میں خود کوشش کریں اور ان کو ترغیب دلائیں تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے جس میں تمام لوگ
ایک دوسرے کے حقوق و فرائض اور عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔